بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا تفصیلاً ذکر سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں آیا ہے۔ عاد نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد ہیں۔ یہ قوم دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط اور توانا قوم تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ سفید رنگت اور وجاہت میں اپنی مثال آپ تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، غرض دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال تھے۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ وہ عرابی تھے جو بہت شاندار اور اونچے محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جو کہ احقاف یمن میں موجود ہے۔ اس قوم کو جو کہ طوفان نوح کے بعد ملک یمن میں آباد تھی عروج نصیب ہوا۔ عرب، مصر اور متعدد دوسرے ممالک ان کے زیر نگیں ہو گئے۔ انہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے۔ شہر ارم ان میں شان و شوکت میں اپنی نظیر آپ تھا۔ مروی ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ شدید کے مرنے کے بعد شداد کو بڑا عروج نصیب ہوا، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر کہا کہ میں بھی ایسی ہی بہشت تیار کرتا ہوں۔ چنانچہ عدن کے نواح میں شہر ارم کی بنیاد ڈالی۔ یہ شہر 10 کوس مربع میل تھا اور اس کی بنیاد سنگ سلیمانی سے بھروائی۔ تعمیر محلات کے لیے سونے چاندی کی اینٹیں تیار کرائیں۔ 4 دیواری کے اندر 1000 محل اور ہر محل کے اندر 1000 ستون تھے۔ ہر ستون ہیرے جواہرات سے مرصع تھا۔ شہر کے اندر باغات اور نہریں تیار کرائیں۔ ہر مکان میں حوض اور حوض تک نہروں سے نالیاں دوڑائی گئیں۔ نہروں کے کنارے مصنوعی درخت کھڑے کیے گئے جن کی جڑیں اور شاخیں سونے کی، پتے زمرد کے اور پھل پھول دوسرے جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ شہر کے گرد 1000 مینار بنوائے گئے جو کہ چاندی اور سونے کے جڑاؤ تھے۔ 12 سال میں تعمیر ختم ہوئی۔ اب شداد ارکان دولت کو لے کر اس بہشت کا نظارہ کرنے چلا۔ ایک قدم شہر پناہ کے اندر اور دوسرا باہر تھا کہ مالک الموت کو روح قبض کرنے کا حکم ہوا۔ یک لخت ایک کڑک آئی جس کی دہل سے اس کا دم نکل گیا۔ شداد نے 400 برس سلطنت کی اور 900 برس عمر پائی۔ ہود علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، یعنی قوم عاد میں سے تھے۔ اس لحاظ سے ان کے قومی اور وطنی بھائی تھے۔ ان لوگوں نے رزق رسانی، نزول باران، صحت بخشی اور مختلف مطالب و حاجات کے لیے الگ الگ دیوتا تجویز کر رکھے تھے۔ قوم ہود کے روسا اور عذرائے عناد آپ سے کہنے لگے کہ تم نے ہمارے سامنے اپنے رسول من اللہ ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ حالانکہ ہود علیہ السلام کی قوم نے عذرائے بے حیائی اور ہٹ درمی آپ کے نشانات و خوراک سے انکار کیا اور یہی رٹ لگاتے رہے کہ انہوں نے کوئی نشان پیش نہیں کیا، اور بولے جیسا کہ تم نے ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی بنا پر ان میں سے کسی نے تم کو آسیب پہنچا کر مجنوں یا پاگل کر دیا ہے، اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کہ معبود برحق ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ تمہارے کسی بت نے مجھے پاگل کر دیا ہے، یہ محض لغو ہے۔ میں آل الاعلان اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی سن لو اور گواہ رہو، میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک عبادت قرار دیتے ہو سخت بیزار ہوں۔ ان سے میری عداوت اور بیزاری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں،
اور ان سے میری عداوت اب اور بھی زیادہ ہے۔ اگر ان بتوں میں کچھ طاقت ہے تو تم اور وہ میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو، اور پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو اور اپنی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیو۔ دیکھوں تو صحیح تمہارے بت میرا کیا بگاڑ لیں گے، اور میں اس لیے یہ دعویٰ دل کھول کر رہا ہوں کیونکہ بت محض عاجز و بے بس ہیں۔ جب ہود علیہ السلام سے بار بار عذاب لانے کا تقاضا ہوا تو اللہ نے 3 سال تک بارش موقف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے رسول ہونے کی تصدیق کریں تو اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا کرے گا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے جو معجزات ان کو دکھائے ان سب سے مکر گئے اور اپنے فاسق اور فاجرانہ اعمال پر ڈٹے رہے۔ چونکہ یہ لوگ بت پرست تھے، ان کے ایک بت کا نام صدا، ایک کا نام سمود اور ایک کا نام ہبا تھا۔ ان میں سے چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ بہت تھوڑے تھے اور اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد ابن سعد بن عزیر تھا اور وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد پھیلایا اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، معلوم ہوتا تھا کہ انہیں گمان ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہی رہیں گے، تو خدا نے ان پر شدید قحط مسلط کیا۔ اس سے وہ بدحواس ہو گئے اور ایمان پھر بھی نہ لائے۔ اس زمانے میں عربی اقوام کا دستور تھا کہ جب ان پر سخت مصیبت آتی تو اپنے چند آدمیوں کو دعا کرنے کے لیے مکہ معظمہ بھیجتے تھے۔ انہوں نے چند آدمی مکہ بھیجے۔ یہ لوگ مکہ کے ایک شخص معاویہ بن بکر کے مہمان ہوئے۔ ان میں مرثد بن سعد بھی تھے جو کہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ معاویہ بن بکر کا ننیال قوم عاد میں تھا۔ اس نے ان لوگوں کا بہت اکرام کیا، نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ اس کے گھر کھاتے اور شراب پیتے رہے۔ اس کے گانے والی 2 لونڈیاں تھیں۔ ان کے ناچ گانے میں ایسے محو ہوئے کہ دعائے مناجات سب بھول گئے۔ انہوں نے عیش و نشاط میں مہینہ بسر کیا۔ اب معاویہ کو، جو کہ ان کا میزبان بھی تھا، خیال آیا کہ یہ لوگ قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں، لیکن معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو وہ یہ خیال کریں گے کہ اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا اور انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے کہا، اللہ کی قسم تم پر پانی نہ برسے گا، لیکن اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ نے 3 بادل بھیجے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ندا ہوئی کہ اے کیل، جو کہ ان دعا کرنے والوں میں شامل تھا، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک ابر اختیار کرو۔ اس نے ابر سیاہ کو اختیار کیا، یہ گمان کر کے کہ اس میں سے زیادہ پانی برسے گا، اور وہ ابر قوم عاد کی طرف چلا۔ ریگستان کے یہ قحط زدہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ خوب می برسے گا، لیکن یہ سیاہ آندھی تھی جو قہر الہی بن کر امڑ آئی۔ جب نزدیک آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آدمی اور اونٹ اور بڑے بڑے درخت چیلوں کی طرح فضا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اپنے گھر اور امن کی جگہوں کی طرف دوڑے
لیکن قہر الہی سے کوئی کہاں بچ سکتا ہے۔ چھتیں اڑ گئیں، دیواریں گر پڑیں، اکثر تو مکانوں میں ہی ختم ہو گئے، اور جو گھبرا کر باہر نکلے انہیں آندھی نے بہت بلند اٹھا کر پتھروں پر ہی دے مارا اور گرتے ہی چور چور ہو گئے۔ قوم عاد کے سرکش کھجور کے پیڑ کی طرح ہر طرف پچھڑے پڑے تھے۔ قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیرو ہر طرح سے محفوظ رہے۔ تمام قوم ہلاک و برباد ہو گئی، البتہ چند افراد جو مکہ گئے ہوئے تھے بچ رہے۔ کسی شخص نے مکہ جا کر ان کو عاد کی ہلاکت اور بربادی کا حال سنایا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مکہ میں آ رہے، 150 سال کی عمر پا کر وہیں پر رحلت فرما ہوئے اور مطاف کعبہ میں مدفون ہوئے۔ اطراف یمن میں سیاحوں کو برباد شدہ عاد کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔